پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ نادر کام بہت سارے لوگ کمنٹ سیکشن میں بات کرتے ہیں کہ جناب میں ارشد شریف کے سلام کو پتہ نہیں کیوں کیش کرتا ہوں، یا ارشد شریف کے سلام کرنے سے ان کو پتہ نہیں کون سی ایسی تکلیف ہو رہی ہے کہ ارشد شریف کا اگر نام لیں گے تو بھی ہم بدنام ہیں، اگر نہیں لیں گے تو بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں ارشد شریف کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہے۔ لیکن سب سے زیادہ اگر کسی نے آواز اٹھائی ہوگی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر تو وہ ہم لوگ تھے جنہوں نے ارشد شریف کے لیے آواز حق جو ہے بلند کیا۔ لیکن لوگ پتہ نہیں کون سی ایسی ہمارے ایک ایک چیز کو پکڑ کر اس کے اوپر لمبا قسم کی بحث کرنا، گھروں تک گالیاں دینا، یہ ایک بڑا خطرناک عمل ہے جس کو لے کر بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں کہ نہ ارشد شریف کا نام لینے سے خوش ہیں، اور اگر نہ لیا جائے پھر بھی ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو ارشد شریف کا نام تو ہم لیں گے، ارشد شریف کا سلام بھی کرتے رہیں گے، لوگ گالیاں دیتے ہیں تو دے لیں، لوگ جب ہمیں برا بلا کہیں تو کہتے رہیں، لیکن ارشد شریف کا نام لینے سے میں باز نہیں آؤں گا۔ میں ساتھ کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر جو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان کا سعودی ولی عہد سے اہم ترین رابطہ ہوا ہے، اور یہ رابطے کی تصدیق کوئی میں نہیں کر رہا یا کوئی صحافی یہ خبر نہیں دے رہا، بلکہ اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ انہوں نے ایک اہم ترین دعویٰ کیا ہے، ایک بہت بڑا دعویٰ اس وقت سامنے آیا ہے کہ عمران خان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ہنگامی رابطہ نہیں بلکہ رابطے۔ اور پھر سعودی ولی عہد نے جنرل عاصم منیر کو کیا پیغام پہنچایا ہے اور اس وقت کیا روابط ہو رہے ہیں، اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسری خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان دنیا بھر کے سب سے بڑے لیڈر نامزد ہو چکے ہیں۔ ایک سروے جو کہ بہت بڑا سروے ہوا، اس سروے نے سب کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا ہے، اور عمران خان کتنے عالمی لیڈر سے سب سے نمبر 1 لیڈر بنے ہیں، کون کون سے عالمی لیڈرز کو عمران خان نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور حقیقت ٹی وی کا مالک اغوا ہو چکا ہے، اور یہ خبر کیا ہے، کیا معاملہ ہے، ماجرا کیا ہے، اس حوالے سے بھی مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور وہ خوشخبری ہے امپورٹڈ حکومت کی طرف سے۔ خوشخبری ذرا آپ سن لیں کہ عوام پر مہنگائی کا ایک اور ایٹم بم گرا دیا گیا، ادویات کی قیمتوں میں ایک ساتھ 70% تک اضافے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ادویات ساز کمپنیوں کو ادویات کی قیمتوں میں تقریباً 70% کی اضافے کی اجازت دی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوتا ہے، جس میں ادویات کی قیمتوں میں رد و بدل کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اسحاق ڈار کہتا کہ اگر مجھے 5 سال کام کرنے دیا ہوتا تو پاکستان کو چاند پر چڑھا دیتا۔ تو اس طرح کا چاند تھا جو ہم نے دیکھا کہ آج 70% جو ہے پاکستان کی ادویات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور آئے روز یہ بندہ ٹی وی پر آتا ہے، جب یہ پریس کانفرنس کرنے آتا تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج پیٹرول جو ہے 15 روپے مہنگا ہونے والا ہے، آج پیٹرول 20 روپے مہنگا ہونے والا ہے۔ یہ پاکستان کی جو ہے آج صورتحال کر دی گئی ہے۔ لیکن جب 90% پاکستانی ملک میں انتخابات چاہتے ہیں، پاکستان کی قوم کہاں پر کھڑی ہے اب اس کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب یہ کوئی فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے، یا فیصلے جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی، یا پھر پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ فیصلے کرے گی، بلکہ پاکستان کی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ آج پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکراتی عمل کا دوسرا روز تھا، اور اس دوسرے روز میں دونوں اسمبلیاں، پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں جو ہے بحال کرنے کی باتیں ہوئیں، اور فواد چودھری صاحب نے یہ تجویز تھی جس پر جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے حمایت بھی کی، کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جناب ہم جو ہے مل کر انتخابی عمل کے حوالے سے ایک ترمیم بھی کر لیں گے قومی اسمبلی میں، اس پر بھی ہم تیار ہیں۔ اور جولائی جو معاملہ ہے کہ آپ جناب جولائی کے اندر جا کر یہ اگر ہم انتخابات کرواتے ہیں تو جولائی اور اگست ہونا چاہیے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ سپٹمبر میں پھنسی ہے، لیکن اگست کے مڈ تک برف جو پگھلنا جا رہی ہے، اور پی ڈی ایم کی حکومت بھی پیچھے آنے کے لیے تیار ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی بڑی پازیٹیو جسچر جو ہے اس حوالے سے دے رہی ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ آپ جو ہے بجٹ سے پہلے یہ اعلان کر دیں کہ ہم بجٹ کے بعد فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اور بجٹ یہ حکومت دے گی اور فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ یہ تجویز بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی ہے۔ اور جو معاملہ ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، تو آج مذاکراتی عمل میں پی ڈی ایم نے اپنی شرائط رکھنی تھی، تو عین ممکن ہے کہ نواز شریف کی شرائط جو ہے بڑی امپورٹنٹ تھی، اور اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں تھیں، وہ بھی شرائط جو ہے وہ آج رکھی گئی ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں
کہ فواز شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی مذاکراتی ٹیم کے ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آج کی پیش رفت کے حوالے سے عمران خان کو اعتماد میں لیا ہے اور لیں گے، نیت ہے کہ آئین کے دائرے میں رہ کر حل تلاش کریں۔ مذاکرات کے دوران آواز اٹھانے پر ہمارے 33 کارکنان کو رہا کر دیا گیا، اور انہوں نے فواد چودھری کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے مذاکرات میں مناسب پیش رفت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے اور مذاکرات اچھے ماحول میں ہوئے ہیں، جو کہ انتہائی پازیٹیو میسج ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے بھی، پاکستان کی عوام کے لیے بھی۔ مذاکرات میں آج کی پیش رفت اور عمران خان کو اعتماد میں بھی ہم لیں گے، اور فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ مذاکرات اچھے ماحول میں ہوئے ہیں، لیکن گرفتاریوں کا عمل مذاکرات کو تباہ کر دے گا۔ علی امین کی تمام مقدمات میں ضمانت کے باوجود انہیں بند کر دیا گیا ہے، اور عمران خان کے ساتھ آئے 33 لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر گرفتار کیا گیا ہے۔ حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر رہے، جو بھی کر رہا ہے پھر مذاکرات خراب کرنے کی بات ہے۔ وہ کون کر رہا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ پاکستان میں مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو اور یہ کامیابی حاصل نہ ہو اور ہماری طاقت جو ہے وہ چلتی رہے؟ اور میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ لڑائی معاف کرو، اسٹیبلشمنٹ گند صاف کرو، تو یہ مذاکرات بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ گند صاف کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر پاکستان کے پالیٹیشنز کو، آپ کو، پاکستان کے عوام کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہم نہیں چلنے دیں گے، اب پاکستان کے سیاستدان اس ملک کا فیصلہ کریں گے، پاکستان کی عوام اس ملک کا فیصلہ کرے گی۔ کون سیاستدان اچھا پاکستان کے لیے، ہم ان کو ووٹ دیں گے، وہ وزیر اعظم الیکٹ ہوگا اور وہ ہمارے مستقبل کے فیصلے کرے گا۔ اور پھر جناب یہاں پر ایک اور خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکراتی عمل منگل تک ملتوی کر دیا گیا ہے، چونکہ سوموار کو کچھ بڑی سماعت بھی ہو سکتی ہے اور 3 مئی کو یہ معاملہ ہوگا، اور مذاکرات میں دونوں اطراف سے پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں اطراف سے پرپوزل دیے گئے ہیں، کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے اور منگل کو فائنل راؤنڈ ہوگا۔ اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ جناب وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ اب حکومتی کمیٹی اپنی لیڈرشپ سے مشاورت کرے گی، جبکہ پی ٹی آئی کمیٹی اپنی لیڈرشپ کو اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کر دے گی، اور دونوں طرف سے ابھی تک کا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، اور حکومتی کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے منگل کو اب دوبارہ 11 بجے ملے گی اور وہ جو ہے وہ معاملہ فائنل راؤنڈ میں جائے گا، اور لگ رہا ہے کہ اگست کے منٹ میں پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اس حد کے بعد ناظرین کرام عمران خان اور جو ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں۔ ان کا مقابلہ ہوا ایک سروے میں اور وہ انہوں نے عالمی لیڈرز کو پیچھے چھوڑ دیا، نمبر 1 لیڈر ہیں دنیا بھر کے، اور عمران خان صاحب اور بلاول بھٹو دیگر جتنے بھی پاکستانی پولیٹیشینز ہیں ان کے آپس میں مقابلے ہوتے رہتے ہیں، ان کے آپس میں سرویز بھی چلتے رہتے ہیں۔ بلاول بھٹو، مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، یہ سب مل کر صاحب عمران خان کی مقبولیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کی جڑیں عوام کے اندر ہیں، عوام اس کو پیار کرتی ہے، وہ پاکستان کی عوام کی ریڈ لائن ہے۔ لیکن اگر یہ بھی ہم سوچ رہے تھے کہ کیا عمران خان عالمی لیڈر سے بھی زیادہ ان لیڈران سے بھی مقبول ہیں جن کی برسوں کی وہ اپنے ملک میں بادشاہت کرتے آ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا سوال تھا۔ تو عمران خان صاحب نے وہ ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے اور وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے عالمی لیڈر بن چکے ہیں۔ یہ خلیج میگ ایک میگزین ہے جناب، انہوں نے ایک سروے کروایا اور سروے میں سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کو جناب رجب طیب اردوان، عمران خان، محمد بن سلمان اور محمد بن راشد ان چاروں میں سے کسی ایک کو ملنے کا موقع ملے تو آپ کس کو ملیں گے؟ تو یہ جناب یہ آپ کو رزلٹ بتا دیتا ہوں کہ 92% لوگوں نے، یعنی کہ 92% لوگوں نے کہا کہ ہم عمران خان سے ملیں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور 6% لوگوں نے کہا کہ ہم طیب اردوان جو کہ ترکیہ کے صدر ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں، اور محمد بن سلمان کے حوالے سے 2% لوگوں نے اپنی رائے دی، اور محمد بن راشد کے حوالے سے 1% لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اور تقریباً جب یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں تو یہ 7 گھنٹے 36 منٹ اس وقت باقی ہیں اور 41,863 لوگوں نے اس پر ووٹ کاسٹ کیا، اور ابھی 7 گھنٹوں میں مزید ووٹ جب آئیں گے تو یہ معاملہ جو ہے کہاں پر جائے گا۔ تو عمران خان دنیا بھر کے مقبول ترین لیڈر جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ لیکن جناب اب جو معاملہ ہے کہ محمد بن سلمان سے عمران خان صاحب کا جو اہم ترین رابطہ ہوا اور اس رابطے کی تصدیق خود اسد عمر صاحب کر رہے ہیں، اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک جانب نواز شریف جو ہیں وہ اب سے کچھ دن پہلے سعودی عرب کا دورہ کر کے آئے، بھیک مانگتے رہے کہ ان کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہو جائے، اور آخر کار محمد بن سلمان نے ان سے ملاقات کا وقت دے دیا ان کو، اور یہ وقت لیا گیا اور یہ وقت بھیک مانگ کر لیا گیا نواز شریف کی جانب سے، اور ملاقات جو ہے اس میں بتایا گیا، میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ جنرل عاصم منیر سے رابطہ کیا گیا ہے اور یہ رابطہ محمد بن سلمان نے کیا، اور یہ اسی وقت ہی نواز شریف نے بھی اس اہم شخصیت پاکستان میں رابطہ کیا تھا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اس کے بعد نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل نے بڑی ہائی
अपडेट की कि पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मार लिया है और पता नहीं मोहम्मद बिन सलमान से मिलकर इन्होंने पाकिस्तान की बादशाह जो है वो अपने नाम कर लेनी। तो ऐसा मामला हरगिज़ देखने को नहीं मिला और अब कागती शेर जो है वो लंदन भाग गया है और उनकी बेटी पाकिस्तान आ चुकी है। लेकिन उस सबके अंदर फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त चाइना के दौरे पर है, वो दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है और उससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का तयन होना है। तो उस सबके अंदर अब जो मामला है, अब जो दावा सामने आया है असद उमर की जानिब से, वो दावा इंतहाई अहम है और इमरान खान का अब भी मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता होने का इंकशाफ हुआ है। तहरीके इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की आपसी ताल्लुकात से मुतालिक उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि इन दोनों लीडर्स के दरमियान अब भी रवाबित कायम है। रवाबता की बात नहीं की, रवाबित की बात की, यानी कि कई बार राब्ता हो चुका है। वजीराबाद कातलाना हमले के बाद बैरून मुल्क से सबसे पहले सऊदी वली अहद ने ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से राब्ता किया। हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में मोहम्मद बिन सलमान के जामिन होने से मुतालिक असद उमर से सवाल किया गया और कहा गया कि अगर बदइत्मीदी बहुत बढ़ जाए तो किसी का जामिन होना अच्छी बात है। असद उमर साहब ने बात की। तो अभी मामला ऐसे नहीं है कि मोहम्मद बिन सलमान को जनाब जामिन बनाया जाए। ये बहुत बार इमरान खान साहब को तजवीज़ भी दी गई कि आप चीन की और सऊदी अरब की जो गारंटीज हैं वो लेकर इस्टेब्लिशमेंट को दे दें कि आप जब आएंगे तैनातियां जो है वो कदम करार नहीं देंगे, जब आप आएंगे तो आप इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा नहीं लगाएंगे और जब आप आएंगे तो अंधाधुंध एहतसाब नहीं करेंगे और आप किसी को स्पेस भी देंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहां पर जब बात हुई कि अगर जब बदइत्मीदी बढ़ जाएगी तो हम सऊदी अरब की गारंटी देने के लिए तैयार हैं और ये बड़ा वाज़ेह है कि सऊदी अरब उसी शख्स की गारंटी देता है जिसके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों। तो इट्स मीन के सऊदी अरब और अमेरिका के साथ इमरान खान के जो राब्ते अच्छे होने की, जो ताल्लुकात अच्छे खबरें आ रही थी वो खबरें दुरुस्त ठहरी हैं और ये लग रहा है कि जैसे मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान के साथ के हक में है और गारंटीज दी जाएंगी और अगर गारंटीज दी जाती हैं तो ये जनरल आसिम मुनीर साहब को भी पैगाम पहुंचा है कि इस वक्त आलमी मीडिया और आलमी लीडर्स जो है बिलखुसूस सऊदी अरब जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है। तो ये अच्छा जैसर जा रहा है। तो GHQ ने भी ये हुकूमत को पैगाम दिया कि आप इंतखाबात की तरफ जाएं और आप जो है वो मुज़ाकरात में कुछ लचक भी दिखाएं। तो ये भी एक पॉजिटिव गेस्चर है जिसके बाद ये लग रहा है कि जैसे अब बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी और आलमी प्लेयर्स हैं वो खत्ते के अंदर जनाब एक्टिव हो चुके हैं। अब जनाब आज कि हकीकत टीवी के जो मालिक है वो अचानक से गायब हो चुके हैं। यूट्यूब पर वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर तकरीबन 2 से 3 व्लॉग्स अपने करते हैं और बड़ी मशहूर है। आप उनके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी फैलाते होंगे, लेकिन हमें उनसे गर्ज नहीं है। हमें गर्ज है अपने एक बंदे की। हकीकत टीवी का मालिक हमेशा रूह पोष रहा है और वो कभी सामने नहीं आया। वो जनाब उसकी शक्ल आपने नहीं देखी होगी। तो तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। हकीकत टीवी ने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। अब स्क्रीनशॉट भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि अभी तक कोई किसी भी किस्म की कोई वीडियो जो है उनकी सामने नहीं आ रही, जिससे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और बहुत सारे सवालात हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इनके मालिक कहां पर हैं, किसने उठा लिया है। क्योंकि खोजी टीवी के मालिक हैं, उनको पहले उठाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया गया और बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, बहुत सारे अगवा हो रहे हैं। तो हकीकत टीवी के मालिक को क्या अगवा किया गया है, क्या उठा लिया गया है, क्या गिरफ्तार कर लिया गया, वो कहां पर है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। तो अल्लाह खैर करे उनके हवाले से, लेकिन कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा और हम जो है उस खोज में लगे हुए हैं कि पूछा जा सके कि हकीकत टीवी के मालिक जो हम कहां पर पहुंचे। अगर हमें उस हवाले से कोई अपडेट मिलती भी है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन ये कुछ अच्छा साइन नहीं है। जब वो वापस आएंगे तो उस हवाले से वो जरूर अपडेट भी करेंगे आपको, लेकिन जनाब कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। मैं फिर आपको बता रहा हूं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।